اللہ اللہ دشتے کربلا کے اندر میرے آقا امام علی مقام کا جوان علی اکبر بھی شہید ہو گیا ہے. حضرت سیدنا قاسم بن حسن بھی شہید ہو گئے گے. حضرت عبداللہ بن علی بھی شہید ہو گئے گے. حضرت عباس غازی کے بازو بھی کٹ گئے ہیں میدان کربلا کے اندر. حضرت ابو بکر بن حسن، حضرت ابو بکر بن علی، حضرت محمد بن حسن، حضرت محمد بن علی، دیگر میری آقا امام علی مقام کے جانثار جو کل ملا کے 72 کے وہ شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. 10 محرم ہے. حضرت امام علی مقام اپنے سارے رفقا کے لاشیں اٹھا کے ایک جگہ لائن پہ رکھ رہے ہیں. اب جس وقت واپس آتے ہیں امام علی مقام آپ اکیلے رہ گئے. حضرت سیدہ زینب آتی ہیں، وہ اپنے بھائی حضرت حسن مجتبیٰ کا پٹکا ان کی کمر میں باندھتی ہیں. میری نبی کا امامہ حضرت حسین کے سر پہ رکھا جاتا ہے. تلوار ذوالفقار حسین اپنے ہاتھ میں پکڑتے گئے، آپ سواری پہ سوار ہوتے گئے. فرماتے ہیں او میری سکینہ اللہ حافظ، او میرے زین العابدین اللہ حافظ، او میری بہن او زینب تو ہی ہے میرے بعد اس خانوادے کی حفاظت کرنے والی. لیکن میں محمد کا نواسا تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں، اوصیکم بالصبر بالصبر بالصبر. کبھی بھی ضبط کا بندھن نہ توڑنا، صبر کرنا صبر کرنا. نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی کے کندھوں پہ کھیلنے والا حسین میدان کارزار بھی اتر رہا ہے. وہ چشم فلک دیکھ رہی ہے کہ آج علی کا شیر، علی کا لال جا رہا ہے. آپ جا کر دعوت مبارزت دیتے گئے، آؤ 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 یزیدیو میرے خون سے بھی اپنے ہاتھوں کو رنگین کر لو. چنانچہ ادھر سے چند لوگ باہر نکلے، ان کے سر اڑتے دیکھے گئے. پھر ابن سعد بولا کہ حملہ چاروں طرف سے کرو. چنانچہ چاروں طرف سے حملہ کیا گیا. لیکن یہ حیدر کرار کا بیٹا ہے، یہ صاحب ذوالفقار کا بیٹا ہے. امام علی مقام نے 3 دنوں کا پیاسا رہ کر، بھوکا رہنے کے باوجود آپ کی تلوار نے کشتوں کے پشتے لگا دیے. بالآخر ایک ازلی بدبخت نے ایک تیر مارا. امام علی مقام گھوڑے سے نیچے آئے. چنانچہ ایک ازلی ملعون بدبخت شمر جس کا نام تھا وہ آپ کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا. آپ کے سر انور کو اس نے خنجر سے تن سے جدا کر دیا. تو پھر مجھے یہ کہنا ہے کہ جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، وہ گھر کا گھر سب سپردے خدا کر دیا. اس حسین ابن حیدر بیلا کو سلام. اے نبی کی آل سے محبت کرنے والوں، امام علی مقام میدان کربلا میں شہید ہو گئے. عمرو بن سعد نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ یہ جتنی بھی آل بیت کے حسین کے ساتھیوں کے لاشیں ہیں ان کے سروں کو نیزوں پہ اڑس لیا جائے اور ان کے جسموں پر گھوڑوں کو دوڑا دیا جائے. چنانچہ ابن سعد کا ایک گھوڑوں پر بیٹھا ہوا دستہ، اس نے گھوڑوں کا رخ ان لاشوں کی طرف کیا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فتاوی رضویہ میں لکھتے گئے کہ ان یزیدیوں نے آپ کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جس سے شہیدوں کے جسم پھٹ گئے، ان کی ہڈیاں چور چور ہو گئی ہے. اے میرے نبی سے محبت کرنے والوں ذرا غور تو کرو، یہ آج کس کی لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں؟ یہ اس کی لاش پر جو نبی کے سجدے کے دوران ان کے کندھوں پہ بیٹھا کرتے تھے. یہ کس کی لاش ہے جس پر گھوڑے دوڑ کر جسم کو پھاڑ رہے ہیں، ہڈیوں کو چور چور کر رہے ہیں؟ ہاں ہاں، یہ وہ حسین ہے کہ جسے میرے نبی نے اپنی جان قرار دیا ہے، جسے میرے نبی نے جنتی جوانوں کا سردار کہا گیا، جسے میرے نبی نے اپنا جسم قرار دیا ہے، جسے میرے نبی نے حسین منی وانا منہ کا اعلان کر کے عزتوں سے نوازا ہے. او میرے دوستو، کربلا کے میدان میں وہ ظلم روا رکھے گئے کہ
جن کو ایک عام آدمی بیان کرتے ہوئے بھی ہمت تلاش کرتا ہے. اب جب میدان کربلا کے اندر یہ میرے نبی کے پیاروں گھر والوں کے 72 لاشیں گوروں نے روند ڈالے تو اب نماز کا وقت ہو گیا. ادھر آل بیت کے خیموں میں بھی نماز ہوئی, ادھر حسین پاک کو شہید کرنے والے یزیدیوں کو یہ دعا مانگتے پائے گئے, اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں فتح عطا فرمائی ہے. ادھر امام زین العابدین جو بیماری کے باعث میدان جنگ میں نہ جا سکے تھے, وہ آپ ایک خیمے کے اندر ہیں. ادھر شام تک یہ سارے خیموں میں رہے. شام کا جب سورج ڈھلنے لگا, شمر نے ایک چھاپا مار دستہ تشکیل دیا, کہنے لگا سنو یہ حسین بادشاہ ہے, بادشاہ کا بیٹا گزرا ہے, یقیناً ان کے خیموں میں بڑی دولت ہوگی, بڑا خزانہ ہوگا. چلو جب اندھیرا چھا جائے تو شام کے وقت ان کے خیموں پر ہم نے حملہ کرنا ہے. وہ جب شام کا وقت ہوا, ادھر مغرب ہوئی, سورج ڈوبا, آل محمد نے مغرب کی نماز ادا فرمائی. اللہ اللہ, آج یہ کون سا گھرانہ ہے, یہ کس کے خیمے ہیں؟ یہ اس نبی کے خیمے جو امت کو جہنم سے بچانے آیا ہے. ادھر شمر کی وہ فوج کا دستہ آیا, اس نے آ کر لوٹ مار شروع کر دی, لیکن حیران رہ گئے کہ وہ جس بھی تھیلے کو کھولتے گئے وہاں دولت نہیں ہے, اللہ کے قرآن کا نسخہ ضرور پڑا ہوا ہے. جب اسے نے دیکھا کہ دولت تو نہیں ملی, غصہ آیا, حضرت سیدہ زینب سے کہنے لگا او زینب علی کی بیٹی, تو نے جتنی دولت جہاں چھپائی ہے وہ ہمیں دے دے, وگرنہ ہم آخری حد تک جانے کو تیار ہے. چنانچہ اس نے تلوار امام زین العابدین کی گردن پہ رکھی کہ میں ابھی اس کا سر تن سے جدا کروں گا, جتنی دولت ہے وہ نکال کے دے دے. سیدہ روئی, فرمایا رے بدبختو, آل محمد نے ہمیشہ ایمان بچایا ہے, دولت بچانا تو تمہارا کام رہا ہے, دولت بچانا تو تمہارے بڑوں کا طریقہ رہا ہے. او شمر لعین, یہ تو تیرا بڑا یزید وہ دولت کے پجاری ہے, ہم آل محمد نے تو قرآن پایا ہے. چنانچہ یہ جو شمر تھا اس کی نظر میرے مولا حسین پاک کی بیٹی سیدہ سکینہ پہ پڑی جو ابھی چند سال کی بچی ہے. ان کے کانوں میں بالیاں ہیں سونے کی. او کلمہ پڑھنے والوں, آل محمد کی توہین کا عالم دیکھو کہ اس لعنتی بدبخت نے ان بالیوں کو اتنے زور سے کھینچا سیدہ سکینہ کے کان پھٹ گئے. آپ ڈرتی ہوئی سیدہ زینب کے پیچھے گئی. سیدہ زینب نے فرمایا او شمر لعین, او کمینے تو حد سے گزر گیا ہے, اور تجھے مخدرات عصمت کی بھی پاس نہیں, تجھے نبی کی تطہیر کی آیت کی بھی خبر نہیں, اور تجھے قرآن کی احکام بھی یاد نہیں ہے. ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے. میرے دوستو, شمر کو غصہ آیا, جب اور کچھ نہ ملا اس نے آل نبی کے خیموں کو آگ لگا دی. آج چشم فلک دیکھ رہی ہے, جو نبی امت کو جہنم سے بچانے آیا تھا آج اس کی آل کے خیمے کربلا میں جل رہے ہیں. اللہ اللہ, یہ جو رات ہے کلمہ پڑھنے والوں, میں بس ایک منظر اکثر بیان کرتا ہوں تو بس میری ہمت جواب دے جاتی ہے. جتنے بیٹھے ہو آپ سب نے کہیں نہ کہیں اپنے گھروں میں جنازے ضرور اٹھائے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ دن کو جو جنازہ ہوتا ہے, ہمارے علاقے کا رواج ہے کہ شام کے وقت اس بندے کے ان گھر والوں کے جتنے رشتہ دار ہیں نا, وہ شام کے وقت عورتوں کے پاس آ جاتی ہیں اور مردوں کے پاس آتے ہیں. وہی کہ نہیں آپ کے ادھر ہے رواج؟ میرے والد صاحب کا وصال ہوا, مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ یہ شام کے وقت, رات کے وقت آ کر رشتہ داروں کا بیٹھنا کیا چیز ہوتی ہے. دن کو بندہ مصروف ہوتا ہے کفن دفن میں نا, رات کو بندہ جب اندر گھر آتا ہے ماں بھی دیکھتا ہے, بندہ بھائی بہنیں وہ سب سامنے ہوتے ہیں, تو پھر بندے کو رہ رہ کر بچھڑے ہوئے یاد آتے ہیں. پر کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے گاؤں کا رواج ہے کہ جب قریبی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے نا, تو پھر وہ سارے محلے والے قریبی وہ جلدی مغرب پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں پہلے, اور فوراً دوڑتے ہیں کہاں, فوتگی والے گھر. وہاں جا کے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں, کوئی کیا بات کر رہا ہوتا ہے, کوئی درود پڑھ لیتا ہے, یا پھر اس مرنے والے کی اچھی تذکرے کرتے ہیں.
تانگ کے جب گھر والے وہ دیکھتے ہیں نا کہ اب یہ تھک گئے ہیں اور سونے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں چلیں جی اب چلیں دعا کرتے ہیں. عورتیں عورتوں کے پاس سے اٹھ جاتی ہیں اور مرد، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو رات ہوتی ہے نا، پہلی رات بڑی سخت ہوتی ہے، بہت سخت ہوتی ہے. جن کے کوئی بچھڑے ہوئے ہیں ذرا سوچ کے دیکھو. اللہ آج کربلا کو ذرا دیکھو میرے دوستو. کربلا کے میدان میں آج آل محمد کے خیمے جلے، صرف ایک خیمہ بچا ہوا ہے. اس خیمے کے اندر امام زین العابدین سیدہ زینب. حیرت کی بات یہ، نہ رشتہ دار، نہ چاچے، نہ مامے، نہ عزیز، نہ کوئی بھائی، نہ بہنیں، کوئی بھی نہیں جو آ جا کر دلاسا دے کر کہے زینب صبر کر، تیرے دو لال تجھ سے بچھڑے ہوئے گئے. آ کر کوئی زین العابدین کے سر پہ ہاتھ رکھے، زین العابدین اے صبر کرو، اے تمہارا جمع کڑیل بھائی علی اکبر تم سے بچھڑ گیا ہے، اے اللہ تمہیں صبر دے، تمہارا 6 مہینے کا علی اصغر بھی تمہیں چھوڑ گیا ہے. او زین العابدین، اور تمہارا جوان بھائی قاسم کے 2 بھائی ابو بکر اور محمد بھی تمہیں چھوڑ کے چلے گئے. آج آ کر کوئی سیدہ زینب کو دلاسا دے، زینب صبر کرنا، تیرے 7 بھائی تجھے چھوڑ کے گئے. میرے بھائیو، آج اگر کسی کا ایک جوان بھائی وہ دنیا سے چلا جائے، اپنی موت بھی مارا جائے، لوگ کہتے ہیں جوان بھائی اس کا گیا ہوا ہے. او زینب تیرے صبر کو میں کروڑوں سلام بھیجوں، اور تو نے تو اپنے 7 بھائیوں کے لاشیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گے، ان کے سروں کو تو نے نیزوں پہ بلند ہوتے دیکھا ہے. لیکن اللہ اکبر، قربان جائیں مولا علی کی اس بیٹی پر، نبی کی اس نواسی پر، کہ ہر دفعہ یہ کہتی ہے اللہ تو ہم سے راضی ہو، ہمیں اور کسی چیز کی فکر نہیں ہے. دوستان گرامی، امام بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، لیکن سیدہ زینب پاک یہ رات گزر گئی. یزیدیوں نے اپنی لاشیں دفنائیں، کربلا والوں کے پھٹے ہوئے جسم وہیں پہ پڑے. اچانک صحرا کی آواز چلی تو ہوا نے ان کے جسم ڈھک دیے، جسم ڈھک دیے. سیدہ زینب کو سویرے سویرے یزیدی فوج نے آ کر آل محمد کے اس قافلے کو کہا کہ تیاری کرو، ابن زیاد کے دربار میں جانا ہے. ایسے نہیں کہ چلیں جی آپ، نہیں. امام زین العابدین کی پشت پہ کوڑے مارے گئے، آپ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی، آل نبی کی ان شہزادیوں کو رسیوں میں جکڑا گیا، قیدیوں کی طرح ان کو ڈنڈے مارے گئے. اور جب سیدہ زینب اس میدان میں سے امام حسین کی لاش کے پاس سے گزری، بس یہ منظر اور میری گفتگو مکمل ہو گئی.